میرا سوال یہ ہے کہ جب جینٹس نماز پڑھتے ہیں، میرے بیٹے کی طرف سے سوال ہے مگر جی میں کر رہی ہوں، جی تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں زور سے، جی تو اس میں زور سے آمین کہنی چاہیے یا آہستہ سے کہنا چاہیے؟ اچھا چلیے یہ تو مفتی صاحب ذرا ان کو سمجھا دیں، بہت جہری اور سری آمین کا جی۔ اس میں احادیث دونوں طرف ملتی ہیں، تو اس میں جو لوگ اونچی آواز سے کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے، اور جو لوگ آہستہ آواز سے کہتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث کی دلیل ہے۔ اور یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ متعدد احادیث ہوتی ہیں، اور فقہائے کرام یا ائمہ جو فقہ ہیں، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جو امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، یہ ان کے بھی اساتذہ ہیں۔ یعنی امام بخاری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں آتے ہیں جی۔ تو اب ان تک جو روایت پہنچتی ہے نا، وہ ایک یا دو واسطوں سے پہنچتی ہے۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ ایک یا دو واسطوں سے صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ اب وہ جو درمیان میں روایت ہے، جو امام ابو حنیفہ اور صحابی کے درمیان، وہ سکہ راوی ہوتے ہیں۔ اب وہ حدیث وہ لے لیتے ہیں اور اس پر عمل کر دیتے ہیں۔ اب وہی روایت جب بعد کے راویوں میں آتی ہے تو درمیان میں ایسا راوی آ جاتا ہے کہ جو کم سکہ ہوتا ہے یا غیر سکہ ہوتا ہے، اس پر بعد والے آ کر اس پر جرح کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، یعنی یہ غیر سکہ ہے یا یہ روایت ضعیف ہے وغیرہ۔ تو اس لیے وہ جو ائمہ ہوتے ہیں وہ بیسکلی حدیث ہی سے وہ لیتے ہیں وہ سارا سلسلہ، لیکن جو بعد کے لوگ ہیں، اس طرح مثلا امام بخاری یا امام مسلم کی سند سے جو لوگ لیتے ہیں، تو درمیان میں اگر کوئی راوی آ جاتا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ کے بعد آئے، تو جو روایت کے جس راوی پر جرح ہو رہی ہے وہ جرح ہوئی بعد والے پہ رہی ہے، تو اس سے جو ائمہ ہیں، مجتہدین ہیں، ان کے کسی قول کے اوپر ذکر نہیں پڑتی ہے یا اس پہ طنز تنقید نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس میں بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ایک کھلے دل کی بات یہ کہ احادیث اونچی آواز والی بھی ملتی ہیں اور احادیث آہستہ والی بھی ملتی ہیں، سری اور جہری دونوں ملتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ بھئی آپ لوگ آمین کہیں، کیونکہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو گئی، یعنی اکٹھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے۔ صحیح، تو میرے خیال ہے قاری صاحب کلیئر ہی ہے بات، انہوں نے کہا دونوں ملتی ہیں۔ تھوڑی سی کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال کسی خاتون کی طرف سے تھا، مگر اپنے بیٹے کی طرف سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، بیٹے کی طرف سے پوچھ رہی ہیں۔ اگر خواتین پڑھ رہی ہیں تو انہیں تو آواز نکالنے کی ضرورت اپنے نہیں۔ بیٹے کی طرف سے پوچھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابیات کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی اور ہماری صف بالکل آخر میں ہوا کرتی تھی، مردوں سے بالکل پیچھے، لیکن اللہ کے رسول جب آمین کی آواز کہتے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، جی، تو ہم آخری صف میں اللہ کے رسول کی جو آمین کی آواز ہے ہم آخری صف میں سنا کرتی تھی۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، تو حدیث کے الفاظ ہیں اما ابن زبیر ومن وراءہ وان للمسجد للجۃ، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے جو صحابہ تھے انہوں نے جو آمین کہی، تو وہ مسجد جو کہ کچی مسجد تھی اور کھجور کی چھڑیوں سے بنی ہوئی اس کی چھت تھی، وہ مسجد بھی ان کی آمین کی آواز سے گونج اٹھی۔ اور دوسری بات کہ یہ بخاری شریف میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے قولوا آمین، تم آمین کہو۔ پھر اس کی فائدہ اس کا یہ بتایا کہ فإنہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے ٹکرا گئی، باہم ایک آواز ہو گئے، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہے اور ہمیں یہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج جیسے ہم جس رات میں ہم جمع ہیں، اس رات کا بھی اللہ کے رسول نے یہی فائدہ بتایا ہے کہ جو شخص قیام کرتا ہے، لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یہ فائدہ ہے۔